اب آقا دو عالم علیہ السلام کی گواہی ہوگی ہمارے حق میں. جب حضور کی گواہی ہوگی تو حضور دو گواہیاں دیں گے. ایک گواہی یہ ہوگی کہ اے باری تعالیٰ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے اپنے ادوار میں لوگوں کو شرک سے دور رہنے کی ہدایت کی، دلالت و گمراہی سے بچانے کی کوشش کی، تیرے قریب لانے کی کوشش کی. اور دوسری گواہی کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے مولا یہ قابل ہے کہ گواہی دے سکے. اب امت نے گواہی دی، اب بات سمجھنے والی آ گئی. امت نے گواہی دی تو اس پہ جرا ہو گئی کہ تم نے تو دیکھا نہیں، پہلے امتوں کو جانتے نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہو. اب آقا دو عالم علیہ السلام کی گواہی آ گئی کہ مولا انبیاء نے اپنا کام کیا، میری امت گواہی دینے کے قابل ہے. اب انبیاء کے حق میں ڈگری ہوگی کہ نبیوں تم آزاد، تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اب سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے گواہی دی تو تو نے نہیں مانی، اس پہ جرا ہو گئی. جب مصطفیٰ نے گواہی دی تو اس پہ کوئی جرا نہیں دی. تو اللہ نے فرمایا تم نے گواہی دی سن کر، میرے مصطفیٰ نے گواہی دی تھی دیکھ کر. تمہاری گواہی سنی سنائی تھی، سنی سنائی گواہی پہ جرا ہوتی ہے، اور جو حاضر و ناظر دیکھ کر گواہی دیتا ہے اس میں جرا نہیں ہوتی، اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا دعویٰ اور بیان کر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف فرما تھی. آسمان پہ تارے ٹمٹما رہے تھے، گنجان ستارے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. سوچا نہیں، کیلکولیشن نہیں کی، حساب و کتاب میں نہیں ڈوبے، یہ بھی انتظار نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے یا مجھے الہام ہو جائے تو میں عائشہ کو بتا دوں کہ ہاں یا نہیں. آپ نے فوراً بتا دیا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا ہاں میرا عمر. دوستو اول سے لے کے آخری امتی تک جو دنیا میں رہے گا سارے امتیوں کے اعمال پر نظر پڑی ہوگی تو تبھی فیصلہ کیا نا کہ عمر پر. سارے ہی دفتر امتیوں کے اس کے سامنے موجود ہوں گے تو اس نے فوراً بغیر وحی کی انتظار کیے فیصلہ کیا کہ ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی میں سوچ رہی تھی کہ میرے والد جنہوں نے جوانی میں، بڑھاپے میں، شجر میں، حضر میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جنگوں میں اور غزوات میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہے، آپ فرمائیں گے کہ صدیق اکبر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی غار ثور کی ایک نیکی ایک طرف. اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ آسمان کے تارے گنے نہیں جا سکتے. اللہ نے اس کا اعداد و شمار بھی تو نہیں دیا، ہمارے پاس نہیں ہے. تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے
کہ چونکہ سب سے پہلی مخلوق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات نے جو پیدا کی وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی ذات کے سامنے آسمان بنے، اسی ذات کے سامنے عرش و کرسی بنے، اسی ذات کے سامنے لوح و کرسی بنے، اسی ذات کے سامنے چاند اور تارے بنے، اس لیے اس کو ساری گنتی موجود تھی۔ جس کی نظروں کے سامنے جو ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے پورا۔ اب زمین پہ آ جائے، اس سے تھوڑا نیچے آ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح راوی لکھتے ہیں کہ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن صبح حضور کے پاس آیا تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ حارث دن کیسا ہے، کیسا رہا، کیسا چڑھا، کیسا گزرا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ، یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا حارث تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے تیرا ایمان؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گویا کہ اللہ نے عرش کو مجھ پر ظاہر کر دیا، جنت اور دوزخ ظاہر کر دیے، میں نے جنتیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں مل رہے تھے، آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، اور دوزخیوں کو دیکھا کہ وہ شور و غل کر رہے تھے، وہ عذاب کی وجہ سے اطلاع رہے تھے، عذاب میں مبتلا تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھ پر 8 جنتیں اور 7 دوزخ ظاہر کیے۔ میں نے ان کو اس طرح دیکھا جس طرح کسی ہندو کے سامنے بت پڑا ہوتا ہے، میں نے مخلوق کی اس طرح سے پہچان کی جس طرح چکی میں جو اور گیہوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ میں نے جنتیوں اور دوزخیوں کو اس طرح سے دیکھا، پوری مخلوق کو اس طرح سے دیکھا جس طرح مچھلی اور چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مخلوق میں سے ہر ایک کو دیکھا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ کچھ اور عرض کروں؟ آقا نے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بس کر، بس کر۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آقا کا غلام کہہ رہا ہے۔ یہ شان ہے گنبد خضرا کی، ایک غلام کی، یہ شان ہے آفتاب کے ایک چھوٹے سے ذرے کی۔ تو حساب لگائیں کہ تاجدار ختم رسول کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ نماز کسوف مدینہ طیبہ میں پڑھی، آخری بات کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں نماز کسوف پڑھائی، جماعت میں کھڑے آقا دو عالم علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا اس طرح کہ جس طرح کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، یہ مشکات شریف میں بڑی مشہور ہے، جس طرح سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں آپ نے ہاتھ پھر پیچھے کھینچ لیا۔ اب اس ہاتھ کی جنبش کو صحابہ نے دیکھا، نماز سے فراغت ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز میں یہ جنبش کیسی تھی؟ نماز پڑھتے ہوئے جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا امام کیا کر رہا ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا وہ نماز خدا کی پڑھتے تھے، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے رہتے تھے۔ جو دائیں والے تھے وہ چوری چوری بائیں دیکھتے رہتے تھے، جو بائیں والے تھے وہ دائیں دیکھتے رہتے تھے۔ اس لیے پتہ چل گیا کہ ہاتھ آگے بڑھا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ آقا دو عالم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا نماز میں اللہ نے جنت مجھ پر پیش کر دی اور جنت کے باغات پیش کر دیے، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ جنت کے باغ سے ایک خوشہ چھوڑ دوں اور پھر میں رک گیا کہ لوگوں کا غیب میں سے ایمان اٹھ جائے گا۔
لوگ غیب کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایمان کی تو اول شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوگا۔ اب بات سوچنے والی یہ ہے کہ حضور تو مدینہ رسول پہ کھڑے تھے، آپ تو مدینہ طیبہ میں جسم کے ساتھ کھڑے تھے، ہاتھ جنت میں پہنچ رہا تھا۔ حاضر ہوتا ہے جو موجود ہو، ناظر ہوتا ہے جو دیکھتا ہو۔ آخری بات بس، میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں، حاضر ہیں، اور جو یہ ہماری فلم بن رہی ہے، جو یہ دیکھے گا وہ ہمارا ناظر ہوگا۔ جو حاضر ہوتا ہے اس کی دسترس ہوتی ہے، میں یہاں حاضر ہوں، میں یہ اٹھا سکتا ہوں۔ جو ناظر ہوگا وہ نہیں اٹھا سکے گا، وہ صرف دیکھے گا۔ اب حضور علیہ السلام تو مدینہ طیبہ میں جسم کے ساتھ موجود تھے، جنت کا خوشہ پیش کیا گیا، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس پہ دسترس بھی کر رہے ہیں، اس کو توڑنا بھی چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ جنت میں بیک وقت حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ اب مدینہ طیبہ میں کھڑے، ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آج بھی جسم مدینہ میں ہے، ہاتھ کسی بھی امتی کی بے بسی اور بے کسی کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی امتی کی کشتی کا بیڑا غرق ہونے سے پہلے ہاتھ بڑھ کے اسے بچا سکتا ہے۔ کسی کا بھی ایمان غرق ہونے سے پہلے اس کی توجہات اس کو بچا سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک محدث نے لکھا کہ جب کوئی امتی نیکی کرتا ہے تو سمجھو اس پر مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اس پر میرے آقا کی توجہ ہوتی ہے، گویا کہ اپنے ہر امتی کے اوپر ہر وقت دست کرم رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ پاک آپ سب کو یہ میلاد کرنے والے، یہ سیرت کانفرنسیں کرنے والے، یہ ذکر مصطفیٰ کرنے والے، سننے والے، کہنے والے، سب پہ اپنا کرم کرے، ہمارے پورے گاؤں پہ اپنا کرم کرے، یہاں سے تمام آفات ملایات کو دور کرے۔ اس پن میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو اتفاق دے، اتحاد دے، یگانت دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جنہوں نے اہل خانہ نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو حضور کے صدقے، حضور کی رحمت کے صدقے ان کے گھر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بارے دیگر میں مشکور ہوں کہ مجھے بھی اس سال آپ کی اس طرح کی محفلیں دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔